صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अन-नज़ीरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह ताला का डर सुनाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کے بارے میں امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف فرما دے، سوائے اس شخص کے جو شرک کی حالت میں مرا یا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص دوسرے کے پاس جا کر اسے بے خطا قتل کر دے تو مقتول جنت میں ہوگا اور قاتل جہنم میں۔ ناظرین کرام، دنیا کے کسی قانون، کسی مذہب، کسی آئین نے انسانی جان کا وہ احترام نہ بتایا نہ سکھایا جو دین اسلام نے سکھایا ہے۔ دین اسلام دین امن ہے۔ یہ انسان کی جو جسمانی زندگی ہے صرف اس کی حفاظت کا ہی ضامن نہیں ہے، بلکہ اس کی روحانی اور اس کی ذہنی زندگی، اس کی عزت، اس کے مال کا بھی ضامن ہے۔ ناظرین کرام، حالت امن ہو یا حالت جنگ، دونوں حالتوں میں دین اسلام جو ہے اس نے جو اصول اور قواعد مقرر کر دیے ہیں اس پہ ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں صحابہ کرام عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ پوری دنیا میں آج تک بھی مسلمان اپنی کمزوریوں کے باعث اس کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ کسی جگہ مسلمانوں نے کوئی بم باری نہیں کی، کوئی انسانی جانیں نہیں چھینی، لیکن آج کے دور میں بدنصیبی سے کچھ واقعات پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ قتل و غارت ہوگی، لوگ غصے کی حالت میں کتنے لوگوں کی جان لے لیتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے اس لحاظ سے بڑا دور حاضر میں اہم ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قتل انسانی کی مذمت ہے۔ قتل انسانی جو ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کریم اس کو قیامت کے دن معاف نہیں فرمائیں گے جو کسی کو ناحق قتل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کے بغیر قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، جس نے ایک انسان کا قتل جو ہے یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ناظرین کا بنیادی طور پر حدیث قدسی کے مطابق اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور ان میں سے اچھا، تم میں سے اچھا شخص وہ ہے جو اللہ کے کنبے سے بہتر سلوک کرے۔ اسلام اپنے مومن مسلمان بھائیوں کا احترام تو یہاں تک ہے کہ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے یہ صرف مسلمانوں کی جان کا احترام ہے، نہیں، جو ذمی کو بھی بغیر حق کے قتل کرے گا، کسی معصوم کو قتل کرے گا، اس کی سزا یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن میں اس مظلوم کا جو ہے وہ وکیل بن جاؤں گا، اور جس کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خلاف وکیل بن گئے پھر اس شخص کا حشر کیا ہوگا۔ اس لیے یہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، ارشاد فرمایا وہ ساری عمر ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ اسلامی جان کا احترام اس قدر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم انسانی جان کا احترام کرتے ہوئے ہی کس طرح فتح مکہ کے موقع پر وہ تمام جو ظالم تھے، جو دشمن تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے گھر بار چھینے، جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، کون نہیں جانتا کہ آل یاسر کے ساتھ کیا کفار مکہ نے کیا، کون نہیں جانتا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پہ کیسی سختیاں کی، کون نہیں جانتا کہ حبار بن اسود جو تھا اس کا کتنا بڑا جرم تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی شہادت اس کے زخمی کرنے کی وجہ سے ہی، کون نہیں جانتا ہند جو تھی اس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کس طرح چبایا تھا، اور کون نہیں جانتا کہ واشی حبشی جو تھے انہوں نے کس طرح سیدنا امیر حمزہ کو پیچھے سے وار کر کے احد میں شہید کیا تھا۔ ان سب لوگوں کو، اور کون نہیں جانتا
کہ کعب بن زہیر کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا تھا اور شاعری کرتا تھا، لیکن یہ سب لوگ اکرمہ بن ابو جہل سب سے بڑا اسلام کا دشمن، ان کے یہ صاحبزادے جو بعد میں ایمان لائے تھے حضرت اکرمہ، انہوں نے کیا کیا اسلام کے خلاف سازشیں کی، صفوان بن امیہ نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا تھا، یہ سب لوگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن رحمت کونین نے وہ جو اسلام کے اصول طے کر دیے کہ جب کوئی سرنڈر کر دے تمہارے سامنے، ان سب کو معاف کر دیا، ایک لمحے کے اندر معاف کر دیا۔ دنیا کا کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی ضابطہ جو ہوتا اور ان سب کی اگر گردنیں اتار دی جاتی تو کوئی اس بات پہ انگلی نہ اٹھاتا، یہ سب واجب القتل لوگ تھے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت غالب آئی، اور پھر انسانی جان کا جتنا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، جو اسلامی حقوق کا، جو انسانی حقوق کا چارٹر خطبہ حجۃ الوداع میں دیا، اس کی مثال میدان عرفات کے خطبے کی مثال کوئی دی جا سکتی ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ دنیا میں جتنے قوانین اسلامی جان کے احترام میں بنے، یہ سب اسی خطبہ حجۃ الوداع اور میدان عرفات کے خطبے کا یہ جو ہے یہ اس کا صدقہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا کہ کعبہ تیری فضا بڑی اچھی ہے، تو بڑا حسین ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان اور مال اور اس کی عزت تم سے بھی بڑھ کے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین اکرام، میں شروع کر رہا ہوں جناب پروفیسر محمد اعظم نوسی جی۔ اسلام میں جی جان کا احترام اور قتل انسانی کی مذمت، آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ بندہ مار دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، بدقسمتی سے اس کا بنیادی سبب تعلیمات اسلامیہ سے عدم واقفیت اور جہالت ہے، وگرنہ جو اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مومن کی تعریف اور مسلمان کی تعریف ہی وہ کی ہے کہ جس تعریف کی بنیاد پہ معاشرے میں امن اور سلامتی جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ ٹھیک، آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں تمہیداً ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو شرف عطا کیا ہے، اس کو جتنے بھی احکام الہیہ ہیں ان کے بنیادی مقاصد 5 ہیں۔ سب سے پہلا اس کے دین کی حفاظت ہے، نمبر 2 اس کی جان کی حفاظت ہے، نمبر 3 اس کی نسل کی حفاظت ہے۔ اسلامی قانون جو ہے نا، جی جب وہ مرتب ہوتا ہے تو اس کی پرائرٹیز آپ بیان کر رہے ہیں۔ جی میں وہی اسلامی قانون کی بنیاد پرائرٹیز کیا ہیں؟ 1 2 3 جی، یعنی جتنے بھی ہمارے مقاصد قانون سازی کے جو مقاصد ہیں وہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اس کی عقل کی حفاظت ہے، اور پھر اس کے مال کی حفاظت ہے۔ میں باقی 4 کو تو نہیں لیتا، لیکن جو جان کی حفاظت ہے، حفظ النفس، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو انسانیت کو قانون عطا کیا وہ قصاص کا قانون ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور جس معاشرے میں بھی قصاص کا قانون امپلیمنٹ رہا ہے، صدیوں تک لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس معاشرے میں قتل کا ریشو جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر۔ آج بھی سعودی عرب میں قصاص کا ہے، سب سے کم قتل وہاں پہ ہوتے ہیں، اور اس کا بنیادی سبب وہی اسلامک لا کی امپلیمنٹیشن ہے۔ صحیح بات۔ قرآن مجید سورہ النساء آیت نمبر 93 میں اللہ رب العالمین نے یہ جو جان بوجھ کے کسی کی ناحق جان لے لینا، اس کے اوپر جتنی سخت وعید کا انداز اختیار کیا ہے، 5 سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ جرم ایک ہے اور سزائیں اس کے اوپر 5 بیان کی ہیں۔
ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، تم میں سے جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کی جان لے لے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، پہلی سزا یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوسری سزا خالدن فیہا، فار ایور جہنم کی آگ میں جلے گا، تیسری وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پہ سخت ناراض ہوگا، غضبناک ہوگا، چوتھی سزا وَلَعَنَهُ، اللہ اس پہ لعنتیں بھیجتا ہے، اور پانچویں سزا وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اللہ رب العالمین نے اس بد نصیب کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسانی جان کی حرمت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدری صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں وہ جو تقریر پہلے کی ہوئی ہے، میں اسی طرف اشارہ کرنے اٹھے لگا، مقداد اور یہ عرض کیا ہے ہادی عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھانس جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو زیر نعرہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، لو امرتنا لخضنا البحر، عرض کی تھی آقا عبداللہ بن مسعود کہیں، آپ حکم دیں ہم سمندروں میں کود جائیں گے، آپ کیسی عبداللہ بن مسعود کہیں میرا سارا علم لے لو، یہ فکریں مجھے دے دو۔ وہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش ہماری نوجوان نسل اپنے ان ہیروز کی ان باتوں سے آگاہ ہو تو نام پر ہی انسان کی طبیعت میں ایک وجد آ جاتا ہے، آ گیا ہے، ایک وجد آ جاتا ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آقا کہ اگر میرا کسی کافر سے آمنا سامنا ہو اور وہ میرا ہاتھ کاٹ دے، تلوار کے ذریعے میرا ہاتھ کاٹ دے، اور جب میں تلوار لے کر اس کی طرف بڑھوں تو وہ ایک درخت کی اوٹ کی پناہ لے کے وہ یہ دیکھ لے کہ اب میرا بچنا ناممکن ہے، جس انداز سے میں اس کے یعنی حملے کے گھیرے میں آیا ہوں اب میرا بچنا ناممکن ہے، اور وہ کلمہ پڑھ لے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت میں کیا میں اسے اگر قتل کروں تو وہ کیا ہوگا؟ جسٹیفائیڈ ہوگا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلہ، فرمایا اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس نے تمہارے ساتھ جو کچھ کر دیا ہے اب تم اس کا قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ دامان اسلام میں اس نے پناہ لے لی ہے، اس میں داخل ہو گیا ہے۔ آپ نے پھر ریپیٹ کیا حضور اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، اس نے میرے اوپر حملہ کیا، اور اب وہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ محض اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ جب دوسری مرتبہ سوال کیا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت سمجھانے کے لیے ایسا یعنی مسکت جواب عطا کیا کہ جس کے بعد انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب اگر تم اسے قتل کرو گے تو تم اس کی جگہ پہ چلو جائے گے، وہ تمہاری جگہ پہ آ جائے گا، پہلے وہ ظالم تھا تم مظلوم تھے، اب اگر قتل کرو گے تو تم ظالم ہو اور وہ مظلوم ہے۔ علامہ صاحب حضرت اسامہ بن زید سے ہو گیا تھا قتل، حالانکہ وہ ڈر کے اس نے جس طرح کلمہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اسامہ تو نے اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا، اور بار بار فرمایا، اور پھر کہا یا اللہ میں بری ہوں اس کے اس فعل سے۔ دیکھیے کیسی بات ہے، صاحب میں یہاں قتل سے پہلے اسلام ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں کی فکر اور سوچ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ میں حدیث دیکھ رہا تھا، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی نہ کرے، یعنی اسلحے کی نمائش، مذاق میں بھی، اور فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ، فرمایا جب کوئی اشارہ کرے گا فرشتے تب تک اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے جب تک وہ ہتھیار پیچھے نہیں کر لیتا۔ ہتھیار کا استعمال تو بہت بعد میں آتا ہے، اشارہ، فرمایا تم اسلحے کی نمائش بھی نہیں کر سکتے، تم اپنے بھائی کو خوف زدہ بھی نہیں کر سکتے، اس کو اس طرح بھی کیفیت میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ اور ایون دیٹ آپ نے فرمایا لا یاخذن احدکم متاع اخیہ لعبا، تم میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ اپنے بھائی کی کوئی چیز مذاق میں اٹھا کے اسے ذہنی اضطراب میں مبتلا کر دے، ذہنی کیفیت میں مبتلا کر دے، کوئی اسٹیٹ آف مائنڈ کوئی اٹھانی نہیں ہے۔ رسالت امام علیہ السلام کے پاس شکایت کی آپ سے صحابی رسول نے، زید بن ثابت نے، کہ جی میں کدال چلا رہا تھا، مجھے نیند آ گئی، میری کدال کسی نے اٹھا لی ہے اور میں سخت اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا گیا۔ فرمایا لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظیم، فرمایا اپنے بھائی کو ڈرایا نہ کرو،
یہ شرک کے بعد سب سے بڑا ظلم عظیم ہے کہ تم اپنے بھائی کو خوف زدہ کرتے ہو، ڈراتے ہو، یا اس کو ذہنی اضطراب میں مبتلا کر دیتے ہو۔ میرا خیال ہے جنگ احزاب کا واقعہ بالکل جنگ احزاب کا واقعہ آپ یہیں سے دیکھیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کبھی برداشت نہیں کرتا، حالانکہ یہ مذاق میں اٹھایا تھا مذاق میں فرمایا نہیں، مذاق میں بھی تم کسی کو آپ دیکھیے جب آپ کسی سے پریشان نہیں کرنا، قتل تو بہت دور کی بات ہے نا، قتل تو بہت اگلا مرحلہ ہے نا۔ اسلام یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ آپ اپنے بھائی کو اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے جائیں، اس کو اس طرح کی کیفیت میں مبتلا کر دیں، اس کو پیسفل آپ نے رکھنا ہے، ایٹ ایوری کاسٹ، ایٹ ایوری اسپیکٹ، ہر پہلو سے آپ نے اسے پیسفل رکھنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایاکم والفتنہ فإن اللسان فیہا مثل وقع السیف، فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، تم تو بات کہہ جاتے ہو، تمہیں کیا پتہ تمہاری زبان کا جو الفاظ ہیں وہ تلوار کے گھاؤ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ایسا ہی ہے، تلوار کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، زبان کے جو زخم ہے تا حیات مندمل نہیں ہوتے اور قبر کی دیواروں تک ساتھ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور پھر کوئی اپنا بات کہہ دے تو وہ تو اس کی تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے۔ جی ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیں کہ بندہ ایک تو قتل کیوں کرتا ہے، اور کیا قتل کر کے کسی کو ذہنی سکون رہتا ہے؟ آپ تو بڑے کیسز اس طرح کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پہلے تو السلام علیکم آپ کو سب کو، کیونکہ ہم نے لاسٹ اس میں کہا تھا کہ یہ سلامتی پھیلانے والی بات کریں، بالکل صحیح ہے، اور جب اگر ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور سلامتی پھیلائیں گے تو وہ قتل نہیں ہوں گے۔ سر ٹھیک، قتل کی جہاں تک بات ہے تو سر اصل تو وجہ یہ ہے کہ دو باتیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام کر کے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے مقصد یہ ہو کہ ہمیں سکون ملے یا خوشی حاصل ہو۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں کرنا کے لیے آپ کو پازیٹیو کام کرنے چاہیے ہوتے ہیں، نیگیٹو کام سے تو کبھی کچھ نہیں ہوتا، کبھی خوشی نہیں ہوگی، کبھی خوشی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ دشمن کو بھی مار کے سر دشمن کو ناحق مارنا جو ہے وہ تو کبھی بھی آپ کو فائدہ مند دے ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کا جو سب سے خراب امپیکٹ پڑتا ہے وہ آپ کی اپنی ذات پہ پڑتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے ابھی مفتی حضرات نے یہ بیان بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، سب سے پہلا امپیکٹ آپ کی اپنی ذات پہ پڑتا ہے کہ آپ کسی قابل ہی نہیں رہتے سر، نہ ذہنی طور پہ نہ جسمانی طور پہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی جو نیگیٹو کام ہیں، جتنے بھی جو ہیں یہ تکلیف دہ عمل ہیں، وہ خوشی کے بجائے غم میں بدل جاتے ہیں، اور جس کے اندر غم ہوتا ہے وہ غم ہی ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس حاصل کرنے سے ہم بہتر ہو جائیں گے، وہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ یعنی سکون تو اللہ کے ساتھ تعلق سے ہے، اللہ جتنا خوش ہوگا اتنا ہمیں سکون ملے گا، تو جب اللہ ہی غضبناک ہو گیا، اللہ کی ذات ہو گئی، تو پھر سکون کہاں اور چین کہاں؟ اور سر جو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی اسٹیٹس بہتر ہو جائے گا، ہم کوئی معاشرے میں پراؤڈ فیل کر لیے جائیں گے، اچھا فیل کریں گے، لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، وہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور وہ جس طرح آپ نے کہا کہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں لوگ اس سے، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ اس سے، یعنی خالی ایک عمل آپ نے کسی ایک کے ساتھ کیا ہے اور نتیجتاً یہ ہے کہ پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک، پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، تو پھر کتنی نیگیٹو ریز، کتنی نیگیٹو باتیں، کتنی منفی جو ہے نا وہ سوچیں آپ تک آتی ہیں، اس کا پورا امپیکٹ آپ کے اوپر ہوتا رہتا ہے۔ اچھا جی، اپنا پروفیسر اعظم نوری، یہ تو ہے دوسرے کی جان لینا، اسلام نے اس میں بڑی وعید فرمائی ہے، اپنی جان انسان خود نہیں لے سکتا، یہ اللہ کی امانت ہے، اور حرام ہے خودکشی کرنا بھی، ذرا اس طرف بھی آ جائیں، یعنی اس سے کتنی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ میں اتنے سنجیدہ سوال پہ مسکرایا اس لیے ہوں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگلی ٹرن میں یہ بیان کروں اور آپ نے ماشاءاللہ ایگزیکٹلی وہی سوال پوچھا ہے۔ الحمدللہ۔ غیر صاحب، ہمارے معاشرے کی بدقسمتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی کا یہ اعجاز ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس معاملے کو ہماری خاص طور پہ ینگ جنریشن کو اور معاشرے کے محروم طبقات کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ اللہ کی عطاؤں میں سے یہ زندگی ایک بہت بڑی اس کی عطا ہے، بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی جب یہ کانسیپٹ ذہن میں ہوتا ہے نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ آزمائش ہے، آزمائش ہے، اور جس کی جتنی بڑی آزمائش ہے اعظم الجزا ما اعظم البلا، کہ جتنی بڑی آزمائش ہے اس پر ریوارڈ بھی جو ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔
اتنا ہی اللہ کی طرف سے انعام بہت بڑا ہے اس کے اوپر. یہ اپنی جان لے لینا قرآن مجید نے بہت کلیئر اس کو 2 مقامات پہ کنڈیم کیا, اور بلکہ حکماً ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, فرمایا اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو, خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہاں پر مجھے صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے سے انسان دکھوں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے. نجات نہیں ملتی, بلکہ وہ جو نجات اسے صبر کرنے سے ملنی تھی, اس نے اپنے اس عمل کی وجہ سے قیامت تک کے لیے خود کو اس اپنا عذاب میں مبتلا کر لیا. جس عذاب سے بچنا چاہتا تھا اپنے عمل سے, اس نے اس سے بڑے عذاب میں خود کو گرفتار بڑے عذاب, کہیں بڑے عذاب, کہیں بڑے عذاب میں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں بھی جو کوئی گستاخی کر دیتا ہے اس کو بھی نیند نہیں آتی. آپ حیران ہوں گے, جس نے بابری مسجد کو شہید کرنے میں سب سے آگے تھا, اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا, اور اس کی ریزن یہی بتائی کہ مجھے بالکل سکون نہیں ہوتا تھا زندگی میں, اور اب سکون حاصل ہوا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, اے محبوب ان کو دعا دیجئے, اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ, ان کا سکون آپ کی دعاؤں میں ہے. تو اگر وہاں سے مطلب یہ خیرات انسان کے لیے بند ہو جائے گی تو پھر سکون کہاں ملے گا انسان کو؟ تو سکون کا چشمہ رحمت سے سکون ملنا ہے, وہیں سے ملنا, اور وہ ذات ہے بے شک وہی رحمت للعالمین. اب جی آپ اپنی بات مکمل. جی میں وہ عرض کر رہا تھا حدیث پاک, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مثالیں دیں. یہ جو شیطان انسان کو مایوسیوں کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے, اور انسان پھر سمجھتا ہے کہ اس کا آخری حل جو ہے وہ شاید موت ہی ہے, اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنا کمفرٹیبل لائف میں چلا جاؤں گا, تو ایسا نہیں ہے. 3 مثالیں دی حضور علیہ السلام نے. نمبر 1 آپ نے فرمایا من تردى من جبل, دوسری مثال دی من تحسى سمن, تیسری مثال دی من قتل نفسه بحدیدۃ. فرمایا اگر کوئی شخص خود کو پہاڑ سے نیچے گرا لے اور خودکشی کر لے. دوسرا آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص جو ہے وہ زہر کھا کے تو اس سے اپنی جان جو ہے وہ لے لے. تیسرا فرمایا اگر کوئی شخص کسی آلے کے ذریعے خود کو شوٹ کر لے, یا اپنی شارک کاٹ لے, یا اپنے پیٹ کے اندر کوئی چیز مار لے. فرمایا کہ اس طرح جو اللہ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کو کفران نعمت کرتا ہے, فرمایا جیسے ہی وہ قبر میں جاتا ہے تو کوئی پہاڑ سے اگر گرا تھا تو خالدن مخلدن ابدن تردى من جبل, فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے ہر لمحے پہاڑ سے گر کے اسی اذیت سے گزر کے مرتا رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ بس سکون میں چلا گیا. جس نے زہر پیا تھا اور جو اس پر وہ اذیتیں اور تکلیفیں آئی تھیں, فرمایا وہ فار ایور اس کا اسی طرح ہی رہے گا, عذاب سٹارٹ ہی یہاں سے ہوگا کہ وہ اسی سے پروسیس سے گزرتا رہے گا, کنٹینیوسلی گزرتا رہے گا. جس نے خود کو شوٹ کر لیا ہے, اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایک جنگ ہو رہی تھی نا, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا ہمارے اندر وہ بڑی جرأت کے ساتھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا, بڑھ کے حملے کر رہا تھا, اور ہم سارے کہتے تھے کہ آج سب سے آج کا دن تو اس کا ہے, آج کا دن تو اس کا ہے.
جب یہ باتیں ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اما انہ من اہل النار، فرمایا یہ جو تم جس کی جرأت، دلیری، بہادری کی باتیں کر رہی ہو تو دوزخی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اب ہم وقتی طور پہ بہت ایک خوف اور عجیب سی کیفیت میں آ گئے اس کو کہ ایک بندہ جو اتنی اسلام کی خاطر جو ہے وہ جہاد میں بڑھ چڑھ کے آگے جائے، بلکہ اس میں لفظ ہے لا یترک شاذۃ ولا فاذۃ، کوئی چھوٹا کام ہوتا یا بڑا کام ہوتا، ایک کافر ہوتا یا 10 ہوتے، اس کو پرواہ ہی نہیں تھی، وہ گھس جاتا اور ان کو جو واصل جہنم کر دیتا۔ اب وہ زخمی ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تو میرے تو تن بدن میں ان لفظوں کے ساتھ ایک اضطراب کی کیفیت تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلے کوئی لفظ اور وہ ویسے نہ ہو۔ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے، وہ اچانک میدان جنگ سے نکل کے ایک سائڈ پہ جا زخمی ہونے کے بعد میں اس کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی تلوار اپنے سینے پہ رکھی اور خود کو اس کے اوپر گرا دیا۔ زخموں کی وہ تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی، خودکشی کر لی۔ دوڑتے دوڑتے واپس آئے، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے اسے دوزخی کہا تھا تو واقعتاً اس نے اینڈ پہ ایک ایسا عمل کیا ہے کہ جو اسے دوزخ لے جانے کا سبب بنا ہے۔ اچھا جی علامہ صاحب ایک جملہ صاحب آپ کی اجازت سے مجھے کہہ لیں دیجیے، آقا علیہ الصلوۃ جو میں خودکشی کی طرف طبیعتیں مائل ہوتی ہیں ان کے لیے کہنا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، جیسے انما الاعمال بالنیات ہے نا، ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو یہ حدیث بھی یاد کرنی چاہیے کہ اعمال کا دار و مدار انسان کے اینڈ پر ہے، اختتام پر ہے، کہ اس کی زندگی کا اختتام جو ہے وہ کس عمل پہ ہو رہا ہے، اللہ کی اطاعت پہ یا معصیت پہ۔ دو دعائیں مانگنی چاہیے، خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر۔ خاتمہ بالایمان ہو سکتا ہے لیکن کوئی جل کے مر جائے تو خاتمہ بالخیر بھی ساتھ مانگنا چاہیے۔ اچھا جی، جنگ میں فرما دیا پہلے تم جا کے دین کا پیغام دو گے، پھر ان کو صلح کا پیغام دو گے، پھر بھی باز نہ آئے تو پھر ان سے جنگ کرو گے، پھر عورتوں پہ ہاتھی اٹھانا، بچوں پہ ہاتھی اٹھانا، درخت نہیں کاٹنے، درخت کو قتل نہیں، جانوروں کو نہیں ظلم کرنا، کچھ کہنا۔ اب دیکھیے اسلام اصل میں غازی صاحب جو بنیادی چیز دیکھ رہا ہوں نا کہ یہ سارے ان کے پس پردہ جو عوامل ہیں یا قتل کے یا جارحیت کے، ایگریشن کے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے افراد کو حلم، بردباری، تحمل، ٹالرنس کی تربیت کی، اس معاشرے کی یا تعلیم دی۔ اصل میں ہم نے بنیادیں اپنی کمزور کر لی ہیں۔ میں اس پر حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا من عان علی قتل مومن بشطر کلمتین، فرمایا جس کسی نے قتل میں معاونت کی، ماسٹر مائنڈ بنا قتل کا، خود نہیں کیا لیکن وہ ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے اپنے چند کلمات سے قتل کی معاونت کی، لقی اللہ مکتوب بین عینیہ عیس من رحمت اللہ، فرمایا اس کی پیشانی پر رب لکھ دے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو رب کی رحمت سے دور اور مایوس ہے۔ روز قیامت وہ جہنم میں جائے گا اور اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا کہ رب کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو قتل کرنا، اس سے پہلے اس کی معاونت کرنا، اسسٹنس کرنا، ماسٹر مائنڈ ہونا، اللہ اور چند کلمات کہہ دینا ہاں یار کر دے قتل ہے، یہ کہہ دینا، اس کو یعنی شہ دینا یا اس کو ابھارنا۔ اس میں ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جو سازش میں بھی شریک ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا جو 500 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، اور روز قیامت جب فیصلے ہونے لگیں گے سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا وہ قتل کے بارے میں ہوگا، دماغ خون کے بارے، فرسٹ ڈیسیژن جو آئے گا، آ جاؤ سارے قاتل آ جاؤ، تو سب سے پہلا فیصلہ وہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے ایما ہوا، پوچھا کہ فرمایا القتل، فرمایا کہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جائے گی، القتل فرمایا کہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جائے گی، قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے وہ آہستہ آہستہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ مقتول کو میں کیوں مار رہا ہوں، پتہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں بڑی سادہ سی بات ہے، میرے نبی نے فرمایا سل من قطعک، یہ تعلیم ہمیں یہ دینی چاہیے کہ جو تو اسے ناتا توڑے اسی کے ساتھ تو ناتا جوڑ۔ ہم کہتے ہیں مجھے اس نے ایک بار نہیں بلایا میں اس کی کیا پرواہ کرتا ہوں، نہیں، یہ ایٹیچیوڈ رویہ اسلام کا نہیں ہے۔ سل من قطعک توتی من حرمک، جو تجھے نہ دے اس کو تو عطا کر، جو تجھے محروم کرے اسے دینا چاہیے۔ بنیادی طور پر ہمیں اپنے پیروکاروں کو اسلام تعلیم دیتا ہے، صبر کی، تحمل کی، بردباری کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس جب وہ زید بن ثانہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو آزمانا تھا، کہ میں نے تورات میں آپ کی نشانی پڑھی کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کریں آپ کے حلم اور بردباری میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے قرض لینا تھا، میں 2 دن پہلے مدت سے، معین مدت سے پہلے پہنچ گیا، میں نے عرض کیا میرا قرض دے دیں، تو آپ نے میں بھی 2 دن باقی ہیں۔ تو کہا کہ بنو عبد المطلب کا تو مزاج وتیرہ یہ ہے کہ ٹال مٹول کرتے ہیں۔ عمر فاروق نے تلوار نکالی، قتل کرنے کے لیے، عمر فاروق پیچھے ہٹ جاؤ۔
اب اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، فرمایا تو نے اس کو خوف زدہ کیا ہے، ہائے، تو نے خوف زدہ کیا، اسے ڈرایا ہے۔ زیادہ کھجوریں، ہاں، فرمایا 20 سا اور کھجوریں دو، خوف زدہ کرنے کی سے کھجوریں دو۔ واہ واہ، اسلام اور اللہ کے رسول شار اسلام یہ بھی قطن پسندی فرماتے ہیں کہ کسی مومن مسلمان، سمامہ بن سال خود کہہ رہا ہے اگر مجھے آپ قتل کر دیں گے تو آپ جسٹیفائیڈ ہوں گے۔ 3 دن اپنی ذاتی اونٹنی کا دودھ خوب پلایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے، یا جب دونوں باتیں، قاتل کو بھی کیا سجیشن آپ کہیں گے کہ قتل سے باز آ جائے، اور کیا طریقہ اختیار بندہ جو ہے خودکشی سے بھی باز آ جائے؟ سر بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور اس کا لب لباب میں بتا دوں، جیسے ابھی مفتی حضرات نے بات کی، آپ نے بات کی ہے کہ زندگی کا جو اینڈ ہے، بلکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی ہے، تو کہنا یہ چاہیے کہ جو کیا آپ اپنے کتبے پہ کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ واہ، کیا اس پہ یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ اس میں قاتل رہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ کیا آپ یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسا شخص رہتا ہے کہ جس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کیا آپ لکھوانا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسا شخص رہتا ہے کہ جس نے ساری دنیا کو تکلیف دی ہے؟ کیا یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک اچھا انسان رہتا ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرتا تھا؟ کیا یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ جو اس کے ہاتھ سے دوسروں کو فیض حاصل ہو سکتا تھا؟ تو یہ ہے زندگی کا لب لباب۔ اور دوسرا، ہمارا جو بلیف سسٹم ہے وہ بھی بہت کمزور ہوتا ہے۔ ہم اللہ پہ بلیو ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس پہ یقین ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے۔ اچھا، خودکشی کرنے والا بھی اور قتل کرنے والا دونوں جو ہے نا، وہ عقل کل اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ اللہ پہ بلیف ختم ہو جاتا ہے، اور دونوں مایوس ہوتے ہیں تو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پہ اگر بلیو کرتے ہیں تو اس کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کم خودکشی مسلمان کرتا ہے اگر آپ کمپیئر کر لیں سارے مذہبوں کو۔ اور اس میں اگلی جو اور بھی امپورٹنٹ بات ہے، یہ اور اس میں بھی جو بہت کم کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے کام کی خدمت کر رہے ہیں، جو علماء حضرات ہیں، وہ سب سے کم خودکشی کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کبھی ہم نے سنا ہے جنرلی ابھی پاکستان میں کہ کسی بہت بڑے عالم نے یا مولوی صاحب نے یا مسجد کے امام نے خودکشی کر لی؟ نہیں۔ تو یہ ایک بلیف سسٹم ہے، یا جو آدمی دین سے تعلق رکھتا ہے کسی معنی میں بھی، تو وہ اللہ سے اس کا تعلق، اور کیونکہ وہ ہارمون نہیں نکلتے نا، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، نہ ایگریشن میں جاتا تو اللہ کے حضور پھر جا کے اپنا وہ مسئلہ وہاں پہ حل ہو جاتا ہے، تیرے معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو سر زندگی کا ٹارگٹ بنا لینا چاہیے کہ کتبے پہ کیا لکھا جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ یہ خالی لکھا جائے گا کہ مرحومہ امی جان صاحبہ، واہ واہ، یا ابو جان صاحب، یا اس میں ایسا شخص رہتا ہے کہ جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ اچھا جی، امید کی جو کرن ہوتی ہے نا، یہ آدمی کو بچاتی ہے، اور امید سب سے زیادہ اللہ اور رسول سے آدمی لگائے، اور یہ تصور کر لے کہ وہاں سے کوئی خالی نہیں آتا۔ بالکل ایسے ہی ہے غیر صاحب، بلکہ ایمان، میں اس میں تھوڑا سا قرآن و حدیث کی روشنی میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایمان بنیادی طور پر اسی امید اور خوف کے درمیان رہنے کا نام ہے۔ ٹھیک، یعنی امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ خوف تو آخرت کا ہے نا، آخرت کا ہے، اللہ کا بھی، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو بات کی ہے، میں اس کو قرآن مجید کے ایک مقام کی روشنی میں، اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا، قابیل اور حابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، سورہ مائدہ پورا رکوع ان کے اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
تو جب وہ قابیل نے تھریٹ کیا نا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو اس کے جواب میں حضرت حابیل نے جو جواب دیا تھا نا، یعنی ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ کبھی بھی کوئی دین سے جس کا تمسک ہے یا دین سے جڑا ہوا ہے وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی جو دین سے دور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں، وہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور جواب میں چلو کہنے کی حد تک ہی بندہ، ہمارے ہاں تو محاورہ ہے نا جی، اینٹ کا جواب پتھر سے، لیکن وہاں پر دیکھیے کہ جو دین کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اس کا ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور وہ جواب میں کہتے ہیں لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم اپنا ہاتھ بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، اگر میں بھی تمہارے برابر آ کے قتل کرنے کے معاملے میں شریک ہو جاؤں تو پھر تم میں اور مجھ میں فرق کیا رہ گیا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ جو اگر خیال بھی آئے تو وہ گناہ بھی تیرے کھاتے میں پڑے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت تک اس دنیا میں جتنے بھی مرڈر ہوں گے ان ساروں میں سے ایک بوجھ جو ہے وہ قابیل کے حصے میں بھی منتقل ہوگا، اس کے حصے میں بھی منتقل ہوگا. نبی زیادہ ہے، نبی زیادہ ہے، نبی زیادہ ہے حالانکہ، لیکن یہاں پر تو اتھے عملہ تے ہونے نے نہ بیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، وہاں پر تو اعمال جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا نا. مفتی صاحب قبلہ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی، ماسٹر مائنڈ کی اور اس کو آگے امپلیمنٹ کرنے والوں کی. تو مجھے امام بہقی کی شعب الایمان کی ایک روایت یاد آ رہی تھی، اور جو لوگ اس کو اپنا دھندا بنائے ہوئے ہیں انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تو کسی کی جان نہیں نہ لی، ہم نے تو جسٹ اس کو ایجوکیٹ کیا تھا، جسٹ اس کو پڑھایا تھا، اب وہ اگر دوسری طرف چلا گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ مثال دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے 70 حصے ہیں نا تو آپ نے فرمایا اس میں سے 69 للعامر وجزء للقاتل، ایک حصہ آگ جو ہے وہ قاتل کے لیے ہوگی اور 69 حصے آگ جو ہے وہ اس کا حکم دینے والے کے لیے ہوگی. وہ پنجابی کا ایک کلام ہے لیکن بالکل ہمارے معاشرے کی اس جو طرز فکر والے لوگ ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے کہ حج بھی کیتی جانے ہاں، لو بھی پیتی جانے ہاں، کھا کے مال یتیمہ دا پج مسیتی جانے ہاں، چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جانے ہاں، دل دے پاک پوتر حجرے پری پلیتی جانے ہاں، فرض پلائی بیٹھے ہاں، نفلاں نیتی جانے ہاں، کرنو جا کے سارے سوچئے کی کیتی جانے ہاں. واہ واہ واہ، ہماری بدقسمتی ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. کتاب الشفا سے جی بخار سے نجات کا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا مصدق صلی اللہ علیہ وسلم 117 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی سے مریض کے چہرے پر چھینٹے ماریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہوگی. امام حسن عسکری رحمہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، اللہ کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.